یہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس کوبل اور اس کی اہلیہ لوری امریکی شہری ہیں۔ ایک مرتبہ لوری اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر محو سفر تھی۔ دو بیٹیاں کائتی اور ایما اور ایک بیٹا کائل پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گھما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر اس کو رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار 90 کلومیٹر تھی۔ بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا۔ سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بیٹا بھی چند دن ہسپتال رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کوما میں چلی گئی۔ جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں کا پوچھا تو شوہر نے خبر سنائی کہ تینوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دکھیاری ماں خون کے آنسو پیتی رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے آسانی جیل سے چھڑا لیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا لیکن سزا شاید ہی ملتی۔ لیکن کرس اور لوری جن کی دنیا پہلے ہی لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لوری کی جب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا ہی کیس لڑتا۔ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں میں چکر لگانے کی بجائے انہوں نے معاملہ خدا کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت میں پہنچ گئے ہیں، اب اگر کیس لڑیں تو بھی ان کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ اب اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل میں چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں خدا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا۔ وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا۔ ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی جس کا قاضی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی اس لیے اس کے دوبارہ ماں بننے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رب جب چاہے تو ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی۔ چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے جیک، ایشلی اور ایلی کو جنم دیا۔ نہایت ہی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ تینوں بچے اپنے مردہ بہن بھائیوں کے ہو بہو مشابہ تھے۔ ایشلی اپنی بہن ایما کی اور ایلی کائتی کی اور جیک تو بالکل ایسا گویا کہ کائل نے دوبارہ جنم لے لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات و اطوار اور انداز گفتار بھی اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کی آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا۔ اسے اپنے مردہ بچوں کا غم بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ رب نے میرے مردہ بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر مجھے لوٹا دیں۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں۔ بے شک نیکیاں ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔